اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 16واں سبق ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سیرت کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ چل رہا ہے، آج ہم اس کا چھٹا اور آخری حصہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد بھی محدثین میں ایک ایسا گروہ موجود رہا جو عقلی یا نقلی وجوہ کی بنا پر بعض روایات کے تسلیم کرنے میں تعامل کرتا تھا، گو ان کے روا سکہ اور مستند ہوتے تھے۔ اس مضمون کے ہم نے 9 حصے پڑھ لیے تھے، اب ہم 10ویں حصے شروع کر رہے ہیں۔ نمبر 10، ایک بڑا مرحلہ روایت بالمعنی کا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے جو الفاظ فرمائے تھے بعین ہی وہی ادا کرنے چاہیے یا ان کا مطلب ادا کر دینا کافی ہے۔ محدثین اس باب میں مختلف الرائے ہیں اور اکثروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر راوی اپنے الفاظ میں اس طرح مطلب ادا کرتا ہے کہ اصل حقیقت میں فرق نہیں پیدا ہوتا تو الفاظ کی پابندی ضروری نہیں، لیکن اس کا فیصلہ کرنا کہ اصل مطلب ادا ہوا یا بدل گیا ایک اجتہادی بات ہے۔ اسی بنا پر بعض محدثین مثلا عبد المالک بن عمر، ابو زرعہ، سالم بن جعد، قتادہ، امام مالک ایک لفظ کی پابندی کرتے تھے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ سینکڑوں راویوں میں صرف 2-4 اشخاص ایسی پابندی کر سکتے تھے، اور وہ بھی اس زمانہ میں کہ تحریر کا رواج ہو چکا تھا۔ عام حالت یہی تھی کہ راوی حدیث کے مطلب کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ صحیح ترمذی کتاب العمل میں سفیان بن عینیہ کا قول نقل ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں جو سنتا ہوں بعین ہی وہی ادا کر دیتا ہوں تو تم میری بات نہ مانو، میں صرف مطلب ادا کرتا ہوں۔ ترمذی نے اسی مضمون کے اور قول واصلہ بن الاسقا، محمد بن سیرین، ابراہیم نحفی، حسن بصری، امام شعبی وغیرہ سے نقل کیے ہیں۔ جو صحابہ بہت محتاط تھے، حدیث کی روایت کے وقت ان کی حالت متغیر ہو جاتی تھی۔ سنن ابن ماجہ کے دیباچہ میں عمرو بن میمون کا قول نقل کیا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہمیشہ جمعرات کی رات کو حاضر ہوتا، میں نے کبھی ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک دن ان کی زبان سے یہ نکل گیا تو دفعتاً سر جھکا لیا، پھر میری نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ کھڑے ہیں، قمیض کی گھنڈیاں کھلی ہیں، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے ہیں، گلے کی رگیں پھول گئی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا یا یوں، یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم یا اس کے مشابہ۔ امام مالک کا یہ حال تھا کہ جب حدیث روایت کرتے تھے تو خوف زدہ ہو جاتے اور کہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں سال بھر حاضر رہا، لیکن میں نے ان کو کبھی حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن مالک کے ساتھ مکہ مبارکہ سے مدینہ طیبہ تک سفر کیا، لیکن اس تمام راہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کی، حالانکہ وہ صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں نے آپ کو اور صحابہ کی طرح حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا میں جب سے اسلام لایا میں نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص میری نسبت کوئی جھوٹی روایت بیان کرے تو چاہیے کہ اپنا گھر آگ میں بنا لے۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ خبردار مجھ سے زیادہ حدیثیں نہ روایت کرو۔ اس موقع پر یہ امر خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ اس قسم کی حدیثوں کے قبول کرنے میں جو تعامل کیا جاتا ہے اس کو راوی کے سکہ و غیر سکہ ہونے سے تعلق نہیں، مستند اور سکہ راویوں کی
دروغ گوئی کا خیال نہیں ہو سکتا، لیکن سکا راوی سے بھی مطلب روایت کے سمجھنے یا ادا کرنے میں غلطی کا ہو جانا ممکن ہے، اور سقاط کی روایت سے جب کسی موقع پر انکار کیا جاتا ہے تو اسی بنا پر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بیان کی گئی کہ مردوں پر نوحہ کیا جائے تو ان پر عذاب کیا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم لوگ نہ خود جھوٹے ہو نہ تمہارے راوی جھوٹے ہیں، لیکن کان غلطی کر جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا، ہاں وہ جھوٹ نہیں بولے لیکن بھول گئے یا خطا کی۔ ایک اور بحث روایت احاد کی ہے۔ روایت احاد وہ ہے جس کے سلسلہ اسناد میں کہیں صرف ایک راوی پر مدار روایت ہو، یعنی کوئی دوسرا راوی اس کا معید نہ ہو۔ اس قسم کی روایت کے تسلیم و انکار اور یقینی و ظنی ہونے کے متعلق اہل فن کا اختلاف ہے۔ معتزلہ روایات احاد کی تسلیم سے قطعاً منکر ہیں، لیکن یہ در حقیقت انکار ہدایت ہے۔ ہم روزمرہ واقعات زندگی میں اس قسم کی روایت پر اکثر بلا حجت و اصرار فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ ہم سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ زید تم کو بلاتا ہے، اور ہم فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ خبر احاد ہے اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ معتزلہ کے مقابل میں اکثر محدثین اس کی صحت اور قطعیت کے قائل ہیں، لیکن یہ در حقیقت تفریط ہے۔ خود صحابہ کا طرز عمل اس کے مخالف ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے اور 3 دفعہ اجازت طلبی کی۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، کچھ جواب نہ ملا، وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام سے فارغ ہو کر ان کو بلوا بھیجا۔ وہ واپسی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دفعہ اجازت طلبی کے بعد جواب نہ ملے تو واپس جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس روایت پر گواہ لاؤ ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر شہادت پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا۔ حضرت عمر خدا نہ خواستہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط گو نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں برسوں رہے تھے اور انہوں نے یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، حالانکہ حدیث ایسے امر کے متعلق تھی جو عموماً پیش آتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کی اہمیت کے لحاظ سے صرف ایک شخصی شہادت کافی نہیں سمجھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عورت نے جو میت کی دادی ہوتی تھی میراث کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قرآن میں دادی کی میراث مذکور نہیں اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی روایت مجھ کو معلوم ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تنہا شہادت ایسے واقعہ کے متعلق کافی نہیں سمجھی، اور جب ایک اور صحابی محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو میراث دلائی۔ اسی طرح جنین کی دیت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا شہادت کافی نہیں سمجھی۔ اس قسم کی اور 20 مثالیں ہیں۔ اسی بنا پر روایات احاد کے متعلق فقہائے احناف کا اصول ایک حد تک صحیح ہے کہ یہ ظنی الثبوت ہیں، ان سے قطعیت نہیں ثابت ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ روایات احاد کی صحت اور عدم صحت یا ظن و قطعیت روات کے سکہ اور معتبر ہونے کے بعد خود اصل روایت کی اہمیت اور عدم اہمیت پر مبنی ہے۔ ایک شخص جب ہم سے کہتا ہے کہ زید نے تم کو بلایا ہے تو راوی کی ثقاہت و اعتبار کے مسلم ہونے کے بعد ہم کو کبھی اس واقعہ کے تسلیم سے انکار نہیں ہوتا، لیکن اگر یہی شخص یہ کہتا ہے کہ تم کو بادشاہ نے آج دربار میں بلایا ہے تو ہم اس واقعہ کی تسلیم میں پس و پیش کرتے ہیں۔
اور اس کے ثبوت کے لیے دوسروں کی شہادت تلاش کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی تنہا راوی یہ بیان کرتا ہے کہ آپ ایک بار سفید کرتا پہن کر باہر تشریف لائے تو ہم کو اس کی تسلیم میں عذر نہیں، لیکن وہی راوی اگر یہ کہتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ تن باہر نکل آئے، اس قسم کی ایک روایت ہے، تو قطعاً ہم تنہا شہادت اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں سمجھیں گے۔ نتائج مباحث مذکورہ۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے روایت و حدیث کے متعلق صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو طرز عمل پیش کیا ہے اور علماء نقد حدیث کے جن قواعد و اصول کی تفصیل کی ہے، ذیل میں بترتیب نتائج کے طور پر ہم ان کا اعادہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے واقعہ کی تلاش قرآن مجید میں، پھر احادیث صحیحہ میں، پھر عام احادیث میں کرنی چاہیے۔ اگر نہ ملے تو روایت سیرت کی طرف توجہ کی جائے۔ نمبر 2، کتب سیرت محتاج تنقیح ہیں اور ان کے روایات و اسناد کی تنقید لازم ہے۔ نمبر 3، سیرت کی روایتیں باعتبار پایہ صحت احادیث کی روایتوں سے فروتر ہیں، اس لیے بصورت اختلاف احادیث کی روایات کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 4، بصورت اختلاف روایات احادیث روات ارباب فقہ و ہوش کی روایات کو دوسروں پر ترجیح ہوگی۔ نمبر 5، سیرت کے واقعات میں سلسلہ علت و معلول کی تلاش نہایت ضروری ہے۔ نمبر 6، نوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم کرنا چاہیے۔ نمبر 7، روایت میں اصل واقعہ کس قدر ہے اور راوی کی ذاتی رائے و فہم کا کس قدر جزو شامل ہے۔ نمبر 8، اسباب خارجی کا کس قدر اثر ہے۔ نمبر 9، جو روایت عام وجوہ عقلی، مشاہدہ عام، اصول مسلمہ اور قرائن حال کے خلاف ہوگی، لائق حجت نہ ہوگی۔ نمبر 10، اہم موضوع پر مختلف روایات کی تطبیق و جمع سے اس کی تسلی کر لینی چاہیے کہ راوی سے ادائے مفہوم میں تو غلطی نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 11، روایات احاد کو موضوع کی اہمیت اور قرائن حال کے مطابقت کے لحاظ سے قبول کرنا چاہیے۔ ان اصول کے تقرر و تفصیل کے بعد نظر آ سکتا ہے کہ اسلامی فن روایت عقل و درایت کی نگاہ سے کس قدر بلند پایا ہے۔ علماء حدیث نے تصحیح روایت کے لیے کتنی محنت، کتنی جان فشانی، کتنی دیدہ ریزی اور کتنی دقت رسی صرف کی ہے۔ کیا اس اہتمام و اعتناء کا دنیا کی دیگر قوموں کے سرمایہ تاریخ و روایت میں ایک ذرہ نشان بھی موجود ہے؟ کیا یورپ کے سیرت نگاران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے بھی اس جانکاہی اور نکتہ سنجی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے لیے قلم اٹھایا ہے؟ اور کیا ایک غیر مسلم ان قواعد و اصول کی مراعات کے ساتھ قلم اٹھا بھی سکتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔